دوستوں، ایک وقت تھا جب فلموں، ڈراموں اور کارٹونز کو صرف تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور اب ان کے ذریعے غیر محسوس انداز میں عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اس ذہن سازی کے ناپاک مشن میں سب سے بڑا شکار ہمارے بچے ہیں، جن کو مختلف شیطانی کارٹونز کے ذریعے ایسے سبق سکھائے جا رہے ہیں جو ان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ کارٹون مسلسل اپنی شیطانی پیغامات بچوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے چین اور متحدہ عرب امارات سمیت 14 ملکوں نے ان کارٹونز پر پابندی لگا دی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے اگر ہم ڈزنی لینڈ، جنگل بک اور دیگر بے شمار متعدد کارٹون کے مالکوں کی بات کریں تو وہ خود بہت بڑے شیطان کے پجاری ہیں، جنہوں نے سب سے پہلا کارٹون مکی ہاؤس کے نام سے بنایا تھا، جو ان کی پہچان بنا۔ لیکن یہ بات آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اس کارٹون کا آئیڈیا اس کے ذہن میں کیسے آیا۔ اس کارٹون میں بھی بہت سے ایسے پیغامات چھپائے گئے تھے جن کا تعلق صرف اور صرف شیطان سے تھا، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ان بے ضرر نظر آنے والے کارٹون کی مدد سے اپنا شیطانی پیغام بچوں کے ذہن میں اتار سکے۔ اس لیے اکثر کارٹون میں آپ نے جادو کو دیکھا ہوگا، اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان جادو والے کارٹون کو دیکھنے کے بعد بچے بالکل ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈزنی ورلڈ کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مارک ایلیٹ کا اپنی کتاب میں کہنا ہے کہ ڈزنی ورلڈ ہالی ووڈ کا کردار پرنس ہے، یعنی ہالی ووڈ کا شیطان ہے، اور یہی وہ شیطانی پیروکار ہے جس نے شیطانیت کو کارٹون کے ذریعے ٹی وی پر متعارف کروایا۔ دوستو، اگر آپ ڈزنی لینڈ کے کارٹون میں بنائے گئے خفیہ اور غلط پیغامات کو دیکھیں تو ہمیں ڈزنی کے ہر کارٹون میں گندگی سے بھرے میسیجز نظر آئیں گے۔ جیسے کہ اس سین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پہاڑ پر ایک شیر آ کر بیٹھتا ہے جسے تھوڑی دھول اڑتی ہے، جس سے لفظ سیکس لکھا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب بچے اس لفظ کو بار بار دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دی لینکنگ مووی کے پوسٹر کو دیکھیں تو اس پر ایک ننگی لڑکی کی تصویر بنائی گئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بچوں کے کارٹون میں ایک ننگی لڑکی کا کیا کام؟ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ کارٹون نہیں بلکہ شیطان کا پیغام ہے جو بچوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی پوسٹر میں ایک شیر کو بھی دکھایا گیا ہے، لیکن حیران کن طور پر اس شیر کی ایک آنکھ نظر آ رہی ہے اور دوسری آنکھ کو بنایا ہی نہیں گیا، یعنی اس تصویر کی مدد سے واضح طور پر دجال کا پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ دجالیت کا سب سے بڑا نشان اس کی ایک آنکھ ہے، جسے آپ اکثر ہالی ووڈ موویز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈزنی کے فلموں میں واضح طور پر ماں باپ کی نافرمانی دکھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ ماں باپ کا کہنا مان کر بور ہو جاؤ گے، لہذا سکون چاہتے ہو تو اپنی مرضی سے زندگی جیو، ورنہ دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو کارٹون لگا کر دے دیتے ہیں تاکہ ان کو کچھ وقت مل سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کارٹون دیکھ کر ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، اور دوسری جانب بچے بار بار کارٹون دیکھنے کی ضد کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد یہ کارٹون بچوں کے لیے ایک نشہ بن کے رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ڈزنی کے ایک اور مشہور کارٹون فلم جنگل بک ہے، جو ایک برطانوی منصف کے ناول پر مشتمل ہے جو 1896 میں شائع کیا گیا تھا۔ جنگل بک ایسی فلم ہے جو بچوں میں بہت مقبول ہو رہی ہے، اور 1942 سے 2018 تک اس کو کم و بیش 25 مرتبہ فلم یا کارٹون کی صورت میں پیش کیا گیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی مقبول فلم ہے۔ اگر اس فلم کے کرداروں کا جائزہ لے تو بنیادی طور پر یہ فلم ایک ہندوستان ہے۔ بچے موگلی کے گرد گھومتے ہیں جو جنگل میں بیڑیوں کے ساتھ پلا بڑا ہے۔ یہ واضح ہے کہ یہ فلم ہندوستانی بچے کے گرد گھوم رہی ہے اور جنگل بھی ہندوستان میں ہے، لہذا اسی نسبت سے بچے کا نام موگلی ہے۔ اس کو پالنے والے مادہ بیڑیے کا نام رکشا ہے۔ موگلی کے 2 دوست بھی ہیں، جن میں سرفہرست بغیرہ نامی ایک تینوا ہے، جبکہ بلو نامی ایک بالو بھی موگلی کا گہرا دوست ہے۔ ان تمام کرداروں پر غور کیجئے، تمام کردار مثبت ہے، اور ان تمام مثبت یا اچھے کرداروں کے نام ہندو آنا ہے، یا ان کی زبان میں یہ کردار ہندو ہے، جبکہ فلم کا ولن ایک ٹائیگر ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کا نام ہندو والا نہیں بلکہ اس کا نام مسلمانوں والا ہے، یعنی شیر خان۔ گویا کہ فلم کے تمام اچھے کردار ہندو ہے اور فلم کا سب سے برا کردار یا ولن مسلمان ہے۔ کیا محض یہ اتفاق ہے
جب سارا ماحول ہندوستانی ہے، تمام کرداروں کے نام ہندو والے ہیں، تو کیا کہانی کے ویلن کا نام شیر سنگھ، شیر بگر، شیر چند یا شیر رام نہیں ہو سکتا تھا؟ جی بالکل ہو سکتا تھا، لیکن در حقیقت یہاں برطانوی رائٹر نے 1857 کی جنگ آزادی کو سامنے رکھا اور مسلمانوں کی کردار کشی کے لیے اس کہانی کے سب سے برے کردار کو مسلمان کے طور پر پیش کیا۔ اسی طرح 2016 میں بنائی گئی جنگل بک میں ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی اہم منظر بھی ہے، جو بظاہر ایک غیر متعلق اور غیر اہم نظر ہے، لیکن در حقیقت اس منظر میں ہندوانہ عقائد کے بھرپور عکاسی اور ترویج کی گئی ہے۔ منظر یہ ہے کہ بگیرا موگلی کو جنگل سے باہر انسانوں کی بستی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ اچانک ان کے سامنے ہاتھیوں کا ایک غول آ جاتا ہے۔ بگیرا فوراً اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتا ہے، یعنی ہاتھیوں کو سجدہ کرتا ہے، اور مغلی بھی ایسا کرنے کی تلقین کرتا ہے اور ساتھ ہی سرگوشیوں میں مغلی کو بتاتا ہے کہ ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ یہ جنگل انہی کی وجہ سے بنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھیوں کو دیکھ کر سجدہ کرنا اور یہ کہنا کہ جنگل انہی کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ دراصل ہندوؤں کے مقدس دیوتاؤں میں ایک یہ بھی ہے جس کا دڑ انسان کا اور سر ہاتھی کا ہے۔ دراصل یہاں ہاتھی کو نہیں بلکہ گنیش کو سجدہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوستو بالکل اسی طرح ایک اور کردار ٹارزن ہے جو جنگل میں پلا بڑا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ مغلی ایک بچہ ہے جبکہ ٹارزن ایک نوجوان ہے۔ مغلی کو بیڑیوں نے پالا ہے جبکہ ٹارزن کی پرورش گوریلوں نے کی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ٹارزن کا کردار جنگل میں پلا بڑا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں اور وہ 70 پوشی کے لیے جانوروں کی کال استعمال کرتا ہے۔ وہ ایک بھرپور نوجوان ہے لیکن حیرت انگیز طور پر وہ کلین شیو ہے۔ اس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں، حتیٰ کہ کبھی اس کی شیو تک نہیں بڑھی۔ اور آپ کسی بھی کارٹون فلم یا کہانی میں ٹارزن کے چہرے کو دیکھیں تو بالکل تازہ شیو کیا ہوا معلوم ہوتا ہے، جبکہ وہ جنگل میں رہتا ہے جہاں شیو بنانے اور حجامت کرنے یا بال کاٹنے کا کوئی انتظام نہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ڈزنی لینڈ میں ہالی ووڈ کی فلموں اور کارٹون میں عام طور سے برے کردار اور ڈاکو کی داڑھی ہوتی ہے، جیسے کہ دا پوپی سیلر مین ایک معروف امریکی کارٹون ہے۔ یہ ورلڈ ڈزنی پکچر نے بنایا ہے، اس میں بھی ویلن کا کردار داڑھی والا ہے۔ ڈزنی لینڈ کے مشہور کارٹون جیسے کہ مکی ہاؤس وغیرہ میں اگر کسی ڈاکو کا کردار ہوگا تو اس کو بھی داڑھی میں دکھایا جائے گا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ جی نہیں، یہ بالکل بھی اتفاق نہیں، بلکہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو داڑھی والے ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں اور وہ ڈاکو ہوتے ہیں ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا، جبکہ اچھے لوگ کلین شیو میں ہوتے ہیں۔ یہ خفیہ پیغام ہوتا ہے جو کہیں لکھا نہیں ہوتا، نہ ہی فلم یا کارٹون کا کوئی کردار اپنی زبان سے یہ کہتا ہے، لیکن فلم کی کہانی کا تانا بانا جس طرح بنایا جاتا ہے اور برے کرداروں کو مسلمان یا داڑھی والا دکھایا جاتا ہے، یہ وہ زہر ہوتا ہے جو خاموشی سے بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو کارٹون دکھانے سے پہلے ان کا منفی اور مثبت پہلو دیکھ لیا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔